بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، رات کافی بیت چکی ہے اور قراء حضرات جو مصر سے تشریف لائے، ایک صاحب کی تلاوت ہو گئی اور دوسرا صاحب موجود ہے، اور برادر مکرم قاری ابراہیم قاسی صاحب، اور آپ کو اطلاع یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قاری نذیر المالکی سے میں نے اپیل کی کہ آپ تھوڑی سی تلاوت سنائیں، تو انہوں نے احسان کیا کہ کچھ تلاوت کی، اور ان کی تلاوت بھی اب تک باقی ہے۔ جو تلاوت آپ سے کرائی گئی وہ اس میں ان کی رضا نہیں تھی، چونکہ وہ اس مجلس کے صدر ہے، آخر میں ان کی بھی تلاوت ہوگی، عرب حضرات جو تلاوت فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ میرا جوڑ نہ ان کے ساتھ لگتا ہے نہ ان کے ساتھ لگتا ہے، مجلس ہے قرات کی مجلس ہے اور قراء حضرات موجود ہے۔ میری تلاوت جو ہوتی ہے وہ بلوچی میں تلاوت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بلوچی تلاوت وہ قرات آپ نے سنی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے میں قاری حبیب الرحمن صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہاں کچھ دن رہے تھے، ہم دونوں ایک ساتھ کلاس فیلو تھے، اور اب یہ ہے کہ وہ ان کی تشکیل یہاں پر ہو گئی۔ منو مجنون ہم سبق بودیم در دیوان عشق، منو مجنون ہم سبق بودیم در دیوان عشق، او بصحرا رفت مندر کوچہ رسوا شدیم۔ میں اور مجنون ہم دونوں کے دونوں کلاس فیلو تھے، مکتب عشق کے اندر ہم دونوں داخل تھے، لیکن مجنون نے حق ادا کر دیا کہ وہ جنگلوں کے اندر، بیابانوں میں، صحراؤں میں عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاگل ہو، وہ پاگل گھوم پھر رہا ہے، مندر کوچہ رسوا شدیم، میں گلی کوچوں کے اندر اس طرح پھر رہی ہوں، لیلا کہہ رہی ہے۔ تو مسئلہ قاری حبیب صاحب کی ادھر تشکیل ہوگی آپ کے ہاں، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو خدا پاک نے جنات کو نکال دیا، شہروں سے نکال کر کے جنگلوں میں بھی ایک جنگل کے اندر پڑا ہوا ہوں، جنات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تو اس وجہ سے میرے خیال میں میرا جوڑ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، تو میں پھر یہ ہے کہ اس مجلس کے جو مجلس ہے وہ قراء حضرات کے لیے ہے اور ان کی تلاوتیں سننے کے لیے ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، قاری صاحب نے جیسے تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، ضروری ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا حضر ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کے غزوات وہ سب کچھ ہمارے لیے۔ بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں، یہ آیت بھی ہے، جب کفار آپس میں ملے سب کے سب مسلمانوں کے خلاف، اس موقع پر ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو پیچھے رہنے والے متخلفین منافقین، کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ دنیا کا عظیم کمانڈر اور رئیس المجاہدین اور رئیس الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود میدان میں محمد تیغ در کف در حنین است، محمد تیغ در کف در حنین است، بقا کی کربلا انبش حسین است، ولیکن جنت استاد و صاحب بدر سے سین و شین و عین و غین است۔ اگر کمانڈر کو دیکھنا ہے تو کمانڈر نے ہاتھ میں تلوار لے کر کے رئیس المجاہدین، تبوک میں، احد میں، بدر میں وہ خود پیش ہے، کمانڈر ہو تو ایسا ہو محمد جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کمانڈروں کو دیکھا، تھوڑے سے بچہ ادھر اگر پٹاخہ کوئی یہ کہ پٹاخہ بجاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو ہمارے کمانڈر اس طرح چھپ جاتے ہیں، ارے بابا بچے کھیل رہے نہیں، آپ کو پتہ نہیں باہر فائرنگ ہو رہی ہے، وہ باہر فائرنگ ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے کمانڈروں کی فائرنگ نکل جاتی ہے، ان کی فائرنگ ہو جاتی ہے، باہر چاہے فائرنگ ہو یا نہ ہو۔ محمد تیغ در کف در حنینس، محمد خود تلوار ہاتھ میں لے کر کے میدان کے اندر، میدان میں اتر پڑا ہے، احد میں، تبوک میں اور غزوات کے اندر
محمد تیغ درکف در حلینس بخا کی کربلا امبش حسینس، لیکن آپ کا نواسہ حضرت حسین وہ خون میں لت پت ہے کربلا میں. یہ کربلا نہیں ہے، کرب بلا ہے، کربن و بلاؤن، کربن و بلاؤن. ہم لوگ اردو والے فارسی لوگ اس طرح اس کو کربلا کہتے ہیں، یہ کربلا نہیں ہے، کرب بلا ہے، کربن و بلاؤن. مصیبت در مصیبت، مصیبت بر بالائے مصیبت، مصیبت کے اوپر مصیبت کہ حضرت حسین خون میں لت پت ہے. لیکن ہمارے قاری صاحب وہ لیکن جنت استاد صاحب، لیکن استاد جی کہتا ہے کہ مجھے تلوار ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تلوار ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تجوید پڑھا کر کے سب کچھ یہ کہ جنت میں چلا جاؤں، سین شین صاد. ولیکن جنت استاد صاحب بدر سے سین و شین و عین و غین است، لیکن میرے استاد جی کی جنت وہ سین و شین عین و غین کے اندر ہے. خیر یہ تو کل مسئلہ ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی رفتار و گفتار، آپ کی غمی اور خوشی، آپ کا سفر اور حضر، آپ کی تلاوت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس لیے دیکھنا ہوگا آپ کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیا تھی. اللہ اکبر. صحابی خود کہتا ہے کہ واللہ ما سمیت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی تلاوت سے اچھی تلاوت کسی کی سنی بھی نہیں. واللہ ما سمیت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے استاد کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کلاشنکوف کی یہ جو گولی ہے، کلاشنکوف کی یہ گولی، پٹھان جتنا بھی طاقتور ہوں، افغانی جتنا بھی طاقتور ہوں، لیکن اس گولی کو اٹھا کر کے اگر مولوی منظور کو مار دیں، ہاتھ سے مار دیں، تو مولوی منظور کو چوٹ تو لگے گی لیکن مولوی منظور مرے گا نہیں، زخمی تو ہوگا لیکن مرے گا نہیں. تو آپ کہیں گے کہ لعنت ہو اس گولی پر، اس گولی کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. اگر اس میں کوئی پاور ہوتا تو مولوی منظور ڈھیر ہو جاتا، لیکن یہ گولی لگی مولوی منظور کو، لیکن مولوی منظور مرا نہیں اور اس کو معمولی چوٹ لگ گئی. تو کہا جائے گا کہ تیرا دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے. گولی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، گولی کے اندر پاور بھی موجود ہے، لیکن آپ نے گولی کو پٹھان کے ہاتھ سے اٹھا کر کے کسی کو مار دیا یا افغانی نے اپنے ہاتھ سے مارا. یہ گولی اپنا اثر نہیں دکھائے گی. گولی اس وقت اثر دکھائے گی جب اس گولی کو G3 کے نوک پر رکھ کر کے آپ فائر کریں گے یا کلاشنکوف کی نوک پر رکھ کر کے فائر کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ ادھر سے لگے گی دوسری طرف سے پار ہو جائے گی، پھر دیکھنا کہ یہ اپنا اثر دکھائے یا نہیں دکھائے. گولی کے اندر اثر ہے، پاور ہے، لیکن اس گولی کو آپ نے استعمال غلط کیا، اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا. یاد رکھ لینا، پٹھان کی تلاوت، بلوچ کی تلاوت، سندھی کی تلاوت سن کر کے علیہ باللہ قرآن سے بھی انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. لیکن یہی تلاوت آپ بڑے قرآ سے سنیں، آپ کو مزہ آئے گا. لیکن ان قرآ کو چھوڑ کر کے صحابہ سے سنیں، ان کو بھی آپ کو مزہ آئے گا. ان میں پھر صحابہ کے اندر مختلف، ان میں قرآ ایک الگ جماعت ہے، ایک عام صحابہ کی جماعت ہے. آپ فرماتے ہیں انی لعارف اصوات الاشعریین، انی لعارف الاشعریین باصواتہم. اشعری رات کو اٹھ کر کے جب اشعری لوگ، ابو موسیٰ اشعری آپ کے خاندان کے لوگ جب تلاوت کرتے تہجد میں محمد، یہ لائٹن تو نہیں ہے لیکن ان کی منزلوں میں اور ان کے ٹھکانوں میں، ان کے خیموں کے اندر کس کی آواز ہے، کون تلاوت کر رہا، مجھے محمد کو پتہ چلتا کہ کوئی اشعری تلاوت کر رہا. ہم لوگ تو یہ تھے اور یہی ہماری تاریخ تھی، یہ ہمارے بڑے تھے. اب آپ کسی گھر پر یہ ہے کہ کان لگا کر کے سنیں گے تو آپ کو زبردست قسم کی آواز آئے گی، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے. اب تو مسئلہ یہی ہوگا جی. انی لعارف الاشعریین باصواتہم، میں ان کی آوازوں سے ان کو پہچانتا ہوں. میرے نبی آدھی رات کو نکل کر کے حضرت عمر کے پاس، یہاں سے حضرت عمر کے گھر کے قریب یہاں چھپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی تلاوت سن رہا ہے. عمر اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے. وہاں سے گزر کر جا کر کے ابو بکر کی تلاوت سنی. صبح کو کہا کہ یا ابو بکر آپ آہستہ آہستہ، میں نے رات کو آپ کی تلاوت سنی ہے، آپ آہستہ آہستہ دھیمی آواز سے آپ تلاوت کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، جس کی خوشنودی میرے پیش نظر ہے، وہ اللہ اس سے زیادہ پست آواز کو بھی سنتا ہے، اس لیے مجھے آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محدثین کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر آپ کی آواز پست تھی، آواز اونچی کرو. وہ تو سنتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، لیکن ذرا اونچی آواز سے پڑھ لو تاکہ فرشتوں کو اور جنات کو بھی تو مزہ آ جائے، تاکہ فرشتوں کو اور جنات کو بھی مزہ آ جائے. کہا کہ عمر آپ کے قریب سے میں گزرا،
عمر آپ کی تلاوت کی جو آواز آ رہی تھی، آپ یہ کہ بہت اونچی آواز سے تلاوت کریں، فرمائیں انی لأوخذ الوسنان وأطرد الشیطان، میں اس لیے تلاوت اونچی آواز سے کر رہا ہوں، جو لوگ خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں ان کو جگانا چاہ رہا ہوں، اور جو شیطان کو اس کو بھگانا چاہ رہا ہوں، اور اس کو دھتکار رہا ہوں، اس کو لعنت بھیج رہا ہوں، اس کو یہ ہماری تاریخ تھی۔ فرمایا عمر آپ اپنی آواز کو ذرا پست کر دو، ابو بکر کی آواز پست تھی، فرمایا کہ اونچی کر دو۔ ہمارے گھروں سے آدھی راتوں کو بھی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب وہ تلاوتیں، اب آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، پتھر بھی رو رہے ہیں، ناراض نہ ہونا، درخت بھی، جہاں پر ہماری تلاوت نہیں ہوگی تو وہ درخت بھی ہمیں لعنت بھیجیں گے اور وہ گھر بھی ہمارے لیے جہنم بن جائے گا۔ اب ہمارے گھروں کو ہم نے اجاڑ دیا ہے، اپنے گھروں کے اندر نماز بھی پڑھا کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کو جاری بھی رکھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان کے اندر کوئی تلاوت نہیں ہوتی، مردے کوئی تلاوت نہیں کرتے۔ آپ اپنے گھر، تیرا گھر ہے، انسان رہ رہے ہیں، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھ لینا، جب میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے، جب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ٹیلی ویژن ہوگا تو پھر اس سے ہدایت کی توقع نہیں رکھنا۔ جب ان بچوں کے سامنے ٹیلی ویژن اور گورے آپس میں لڑتے رہیں گے، اس سے فرمان برداری کی توقع نہیں رکھنا، اس سے یہ توقع نہیں رکھنا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے تیرے جوتے سیدھا کریں گے، بلکہ یہ جوتے اٹھا کر کے تیرے منہ پہ ماریں گے، اسے یہ توقع نہیں رکھنا۔ اس لیے کہ آپ نے ٹیلی ویژن ہر طرف سے تصویریں، لعنت ہی لعنت، اور سب کچھ میراثی قسم کے، گویے قسم کے لوگوں کے منظر آپ نے ان کو دکھا دیا، تو پھر یہی ہوگا۔ پھر اس سے یہ توقع رکھ لینا کہ یہ اولاد، یہ بچے بڑے ہوں گے، میرے جوتے بھی صاف کریں گے، میرے فرمان برداری کریں گے۔ این خیال است و جنون است و محال، یہ بالکل محال ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، لیکن جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، پٹھان اور بلوچ والی تلاوت نہ ہو۔ پٹھان اور بلوچ جس وقت تلاوت کرتا ہے تو قرآن بھی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں، وہ پختانہ اس تاسو بس کوا سڑائی، ابھی پٹھان صاحب، او بلوچ کا بچہ تو بس کر، تیری جو تلاوت ہے میں اس طرح نازل نہیں ہوا تھا، تیری جو تلاوت ہے بلوچ صاحب، جبریل نے اس طرح بھی نہیں پڑھا، خدا نے بھی اس طرح نہیں پڑھا، محمد نے بھی اس طرح نہیں پڑھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے بھی نہیں پڑھا جس طرح تو پٹھان پڑھتا ہے۔ اے پٹھانا قرآن پڑھنا سیکھ لے، اے بلوچ قرآن پڑھنا بھی سیکھ لے۔ اس لیے اقرأ القرآن بلحون العرب، لحون عرب کے ساتھ، عرب کے انداز میں پڑھا کرو۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں میرے نبی نے فرمایا، لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، 100 اونٹ ہوں ان میں سواری کے قابل کوئی ہوگا۔ تلاوت مولی منظور بھی کرتا ہے، لیکن قاری حبیب الرحمن کی تلاوت الگ ہے، اس سے بڑھ کر کے قاری نذیر مالکی کی تلاوت الگ ہے، ان سے بڑھ کر کے ان کے استاد قاری محمد علی کی ان کی تلاوت الگ ہے، ان سے بڑھ کر کے جا کر کے شیخ حسن عباس ان کی تلاوت الگ ہے، ان سے جا کر کے صحابہ تک پہنچیں گے، تابعین تبع تابعین، ان کی تلاوت الگ ہوگی۔ پھر ان سے بڑھ کر کے آگے صبح فجر کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ کے اندر پڑھا رہا، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا۔ مقام نخلہ میں یہ جو جنات بدماش ہے، یہ پہلے آسمانوں پر جاتے تھے، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بارڈر کچھ بھی نہیں تھا، یہ بارڈر بالکل جنات کے لیے آسان تھے، آسمانوں سے اوپار ہو کر کے جنات بھی جاتے تھے، جنت بھی جاتے تھے، جنت سے بھی یہ شیطان ادھر ہی تو پہنچ گیا، وہاں آدم علیہ السلام کو دور سے اشارہ کر دیا جیسے کر دیا، لیکن جنات کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو بارڈر بندی ہوگی، جیسے کہ بھی آپ کے افغانستان کے بارڈر اور پاکستان کے الگ الگ ہو گئے، ابھی بارڈر تو الگ ہو گئے نا۔ یہ مولانا عبدالجبار تخاری صاحب آ گیا ہے، اس سے پتہ کرو، کچھ دن پہلے میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جنہوں نے شادی نہیں کی ہے وہ بالکل نہ کریں، پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، شادی مادی بالکل نہ کریں، انتخابات بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے، آپ مطمئن رہیں، انتخابات نہیں ہوں گے۔ میں ولی نہیں ہوں لیکن ولایت سے خالی بھی نہیں ہوں، سمجھے؟ انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن شادی مادی نہیں کرو، بس اللہ اللہ کرو، روزہ رکھا کرو، شادی نہیں کرو، مہنگائی بہت ہے۔ اور جو اپنی بیویوں سے تنگ ہے ان کو چاہیے تھانے میں فون کر کے بتا دو کہ میری بیوی افغانی ہے، پولیس والے خود بخود لے جائیں گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ بیویوں نے جو تنگ کیا ہوا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ سے جان کی چھوٹ جائے گی، بس بتا دینا پولیس والوں کو، بھائی کوئی افغانی عورت گھس گئی ہے میرے گھر میں، ان کے پاس نہ شناختی کارڈ ہے پاکستان کے نہ کچھ ہے، حالانکہ ہمارے شناختی کارڈ 250 روپے کے مل جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی بڑے سخی ہے، یہ جو بیٹھا ہوں نا کالی پگڑی کے ساتھ، یہ بھی بڑا سخی ہے، ان لوگوں نے ہمارے وزیر اعظم کو بھی شناختی کارڈ دیا ہے۔ ہم بھی کمزور نہیں ہے، ہم پاکستان کی شناختی کارڈ لیتے ہو تو ہم نے بھی تو تم سے لیا ہے نا۔
انہوں یہ جو بیٹھا ہوں نا کالی پگڑی کے ساتھ، انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم کو پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ افغانستان کے ہیں۔ مزے کی بات ہے، رہتا تو زمین میں ہے لیکن پچھلا حصہ آسمان میں ہے۔ انفم فی الماء وعشتم فی السماء، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن تاہم آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، شاباش ہے، آپ نے بہت بڑا احسان کیا۔ وزیر اعظم کو دیا، وہ مستحق نہیں تھا، میں تو زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے بھی ایک شناختی کارڈ تو دے دو۔ اس کو تو آپ نے دے دیا۔ ہم تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب تو مہربانی کرو با اللہ کے بندے، کچھ کوئی شناختی کارڈ وغیرہ تو ہمیں بھی دے دو نا۔ آپ یہ کہ اس طرح سخی بنے ہوئے ہوں۔ گزارش یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ مقام نخل میں فجر کی نماز پہلے یہ جنات جاتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ ہم جا کر کے گھات لگا کر کے بیٹھتے تھے کہ فرشتے اوپر سے کیا ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے کہ کل مولوی منظور کو دھکا دینا ہے، کل مولوی منظور کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کل قاری حبیب الرحمن مریں گے، اس کو کسی کھڈے کے اندر ہم گرا دیں گے۔ ان باتوں کو جنات سن کر کے آ کر کے یہاں کاہنوں کو، نجومیوں کو بتاتے تھے، لیکن اب محمد رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے ان پر پابندی لگی۔ اب آپ نے دیکھا کہ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، اب اگر کوئی چوری چھپکے سے جاتا بھی ہے کوئی جن، فاتبعہ شہاب ثاقب، چمکتا دمکتا تارا اس کے پیچھے بھی لگ جاتا۔ اب یہ ہے کہ راستے ان کے بند ہو گئے۔ والسماء والطارق، یہ ہے کہ طارق رات کو آنے والے وہ تارہ، یہ تارے اب آسمان میں روٹ بند ہو گئے، کوئی جن من نہیں جا سکتا۔ جنات نے کہا کہ پابندی کہاں سے لگیں؟ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جاؤ دیکھو یار کس نے ہم پر پابندی لگائی، ہمارے بارڈر بند کر دیے۔ تو چلتے چلتے ایسے گزر رہے تھے تو اچانک فجر کی نماز کے ٹائم پہ ایک جگہ سے گزرے، ہے ایک تلاوت آ رہی ہے، ایک بندے کی آواز، کہا سٹاپ کرو، رکو۔ جیسے رکے، کس کی آواز ہے؟ اے سڑیا دل تراش، چیر روانے، دل تراش دل تراش دل تراش دل تراش دل تراش، آ کر کے کہنے لگے اس کو تو سن لو، اس کو تو سن لو، اس کو تو سن لو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ہے اب پھیر دیا جنات کو پھیر دیا، آؤ سن لو۔ ہے کر کے دیکھا، وہ مفتی ضیاء الدین کی تلاوت نہیں تھی، وہ مولوی منظور کی تلاوت۔ انہوں نے مال ہمیں اتنا کھلایا کہ میرا گلا بھی بیٹھ گیا۔ آ کر کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کو انہوں نے اچھی تلاوت، پھر آ کر کے مجبور ہو گئے، انہوں نے ایمان بھی لایا۔ ایمان لا کر کے کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ظالموں، بدماشو، ہماری قوم کے لوگ، چھوڑو بدماشی کو، آؤ محمد کی غلامی میں، آؤ محمد کی تلاوت کو تو ذرا سن لو، آؤ محمد رسول اللہ کی تلاوت کو تو سن لو۔ کیا محمد کی تلاوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محمد کی تلاوت مولوی منظور بھی نہیں کر سکتا، مولانا بنوری بھی نہیں کر سکتا، شیخ الحدیث سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نہیں کر سکتے، بڑے مولوی نے۔ کچھ نقل اتارنے کی تو کوشش کرو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بہترین تلاوت ان کی ہونی چاہیے۔ آج آپ کو یہ حضرات سنائیں گے، میں کہیں جا رہا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ پروگرام میں قاری حبیب صاحب کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ قاری ابراہیم صاحب وہ بھی فن کا مظاہرہ کریں گے، وہ دوسرے بزرگ اللہ آپ کا مصری وہ بھی ہے، اور قاری نذیر المالکی وہ بھی دوبارہ تلاوت سنائیں گے۔ وہ تو پہلے میں نے گریبی میں اس سے سنا تھا، وہ میں نے اسے گریبی کی طور پر مجبور کیا، میں نے کہا کہ بابا کچھ سلاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میرے برادر مکرم قاری حبیب الرحمن مالکی کو جزا خیر عطا فرمائے، بڑی اچھی مجلس کا انعقاد اور اہتمام انہوں نے کیا۔ مولانا رفیع اللہ صاحب، دیگر حضرات، آپ کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔